الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس وقت میں دارجلنگ کی چھٹی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہمالیہ چینل والے رمضان کے مادھیم سے اور عید کے مادھیم سے کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے دارجلنگ میں رہنے والے جو ویورز ہیں ہمالیہ چینل کے، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے نیپالی بھائی بہن لوگ جو بھی ہیں، بہت لوگوں کو اس چیز کی بڑی آرزو ہوتی ہے، جگاسا ہوتی ہے کہ بھائی رمضان کیا ہے، عید کیا ہے، تو کسی چیز کو کلیئر کیا جائے تو مزہ آتا ہے سننے میں، سمجھنے میں، اور پھر اس کو اچھا بھی لگتا ہے۔ تو رمضان مسلمانوں کے لیے ایک پوتر مہینہ ہے۔ انگریزی حساب سے جائے تو 12 مہینہ ہی ہوتا ہے، اردو کے حساب سے جائے تو 12 مہینہ ہوتا ہے، ہندی حساب سے جائے تو 12 مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح انگریزی حساب سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی یہ انگریزی کے حساب سے مہینہ ہے، اسی طرح ہمارے اردو حساب سے بھی مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر۔ اسی طرح ان مہینوں میں 12 مہینوں میں ایک مہینے کا نام ہے رمضان۔ جی، اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ رمضان کے بارے میں جو ہے نا، وہ قرآن پاک جو ہمارا پوتر کتاب قرآن ہے اس میں بھی رمضان کے بارے میں آیا ہوا ہے، اور حدیث پاک جو ہمارے پروفیٹ تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک مہینہ ہے، اور اس پوتر مہینے میں مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان جو جہاں ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ روزہ اور رمضان شروع کیسے ہوا، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ تو ہمارے جو پروفیٹ تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ شریف جو سعودی عرب کا ایک شہر مکہ جہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے، تو مکہ شریف میں ایک کیو ہے، غار، گفا، کیو۔ اس کیو کا نام ہے کیو آف ہیرا، یعنی اس کیو کا نام ہے ہیرا۔ تو آپ اپنے زمانے میں اس کیو میں چلے جاتے تھے اور سارا دن وہیں نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے، اسی کیو میں وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، پہاڑوں میں جا کر تپسیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا کیو ہے، اس میں بس ایک بندے کے سونے کی جگہ ہے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 6 مرتبہ مکہ شریف جا چکا ہوں، مکہ مدینہ کی میں نے زیارت کی ہے میں نے، اور اس کیو میں میں کئی مرتبہ 10 سے 12 مرتبہ گیا ہوں، کبھی رات میں کبھی دن میں۔ کافی اونچائی پہ وہ کیو ہے، اور اس کیو میں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور جا کر وہاں پر سمجھیے آن نائٹ ساری رات جو جا کر وہ پرتگیا کرتے تھے، تپسیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اس قدر وہ لین تھے پرتگیا میں، اس قدر وہ لین تھے تپسیا میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں، کہ دن بھر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بس تپسیا میں لین تھے وہ، پرتگیا میں لین تھے وہ۔ تو یہ دن بھر بھوکا رہنا اور رات بھر جاگ کر، آن نائٹ جاگ کر وہ جو عبادت بندگی کرتے تھے، تو اس چیز کو اللہ پاک نے بہت پسند کیا، اس چیز کو اللہ پاک نے بہت پسند کیا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ میسنجر آف اللہ ہے، تو ان کے جو انیائی ہے، ان کی جو امتی ہے، ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی جو بھی امتی ہیں، جو بھی آپ کے ماننے والے ہیں، جو بھی آپ کے انیائی ہے، ان پر فرض ہے، یعنی کمپلسری ہے کہ سال میں ایک بار، ایک مہینہ پورا فل منتھ وہ روزہ رکھیں گے۔ فل منتھ، سال میں ایک بار ایک مہینہ رمضان کا آئے گا، اس میں وہ روزہ رکھیں گے۔ روزہ کیا ہے؟ سمجھیے کہ ہم ایک بھور سے سورج نکلنے کے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے یا 2 گھنٹہ پہلے ہمیں جو کچھ بھی سحری کرنی ہے، فاسٹنگ جو بھی ہمیں بریک فاسٹ کو بولتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے اس کو ہم کر لیں گے، اور دن بھر ہم بھی بھوکے رہیں گے، نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ابھی دارجلنگ میں جو ہمارا حساب ہے، دارجلنگ میں سمجھ لیجیے کہ 3 بج کر تقریباً 45 منٹ پہ 3:45 منٹ پہ بھور میں صبح میں
بھی ہمارا سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. 3:45 پہلے اس کو جو کھانا ہے پینا ہے کھا پی لے. اب وہ 3:45 کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں پی سکتے, دن بھر ان کو بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے. اور شام کو ابھی جو ہمارا حساب ہو وہ تقریباً 6:07 یا 8 پر, ٹھیک ہے, ہمیں پھر فاسٹنگ کو روزہ کھولنا ہے, ہمیں افطار کرنا. صبح جو ہم کھاتے ہیں بھور میں 3 بجے 3:30 بجے اسے سحری کہتے ہیں سحری, اور شام کو جو ہم روزہ کھولتے ہیں اس کو افطار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو تقریباً اگر ہم ہلایا جائے تو یہ 3:30 سے اگر مان لیں 3:30 سے 3:30 12 گھنٹہ, 13 14 15 تقریباً 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا یہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کی یاد میں لین ہو کر پرتگیا کرتے تھے, تپسیا کرتے تھے, اس کو اللہ نے پسند کیا. اور ہم مسلمانوں پر, جو مسلمان جہاں بھی ہے ان پہ روزہ فرض ہے. وہ کہیں کی بھی ہوں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب ہے, پاپ ہے, روزہ رکھنا لازم ہے. ہاں کوئی اگر بیمار ہے اور کوئی سفر میں ہے, کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کوئی ٹربل ہے, تو وہ بعد میں پھر روزہ کی قضا رکھ سکتا ہے. روزہ شروع کیسے ہوا آپ کو بتایا میں نے, 2 سن ہجری, اس طرح سمجھ لیجیے کہ انگریزی کیلنڈر ہے, ابھی 2023 چل رہا ہے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے, ٹھیک ہے. ہم اگر دیکھیں تو آج 21 اپریل ہے اور 2023 کا مہینہ چل رہا ہے, سال چل رہا ہے. مہینہ تو 21 اپریل ہے اور 2023 کا سال چل رہا ہے. اسی طرح اسلامی کے حساب سے ہمارا 1444 سال چل رہا ہے. 2 سن ہجری یعنی اسلامی کیلنڈر جو ہمارا شروع ہوا ہے, اردو کیلنڈر جو ہمارا شروع ہوا ہے, وہ ہمارے جو پروفیٹ تھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ان کا برتھ جو ہے مکے میں ہوا اور انہوں نے پوری زندگی مکے میں گزاری. جب ان کی عمر تقریباً 53 سال کی ہوئی, 53 ایئر ان کی ایج ہوئی, تو انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اچھا, مکہ سے مدینہ تقریباً 400 سے 450 کلومیٹر کی دوری ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹینس. تو وہ مکہ سے مدینہ چلے گیا. تو جس دن وہ مدینہ گئے مکہ سے, مکہ بھی ایک شہر ہے سعودی عرب کا اور مدینہ بھی ایک شہر ہے سعودی عرب کا, تو مکہ سے وہ مدینہ جب گئے تو جس دن وہ مکہ سے مدینہ گئے اس دن سے ہمارا ہجرت کیا, بولتے نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو مکہ سے وہ جو مدینہ گئے, تو مکہ سے مدینہ جانے میں جو مکہ سے مدینہ گئے تو اس کو بولتے ہجرت کرنا, یعنی انہیں سفر کیا, کوچ کیا. تو اس دن سے ہی, جس دن سے مکہ سے مدینہ گئے اس دن سے اسلامک تاریخ, ہجری تاریخ شروع ہوئی. اور یہ جو انگریزی تاریخ ہے اس کو بولتے ہیں عیسوی تاریخ. عیسوی تاریخ ہے یہ جو 2023 ہے, یہ عیسوی تاریخ ہے. اور ہمارا جو 1444 چل رہا ہے یہ ہجری تاریخ ہے. تو 2 سن ہجری جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یعنی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے, مکہ سے مدینہ پہنچے ہجرت کر کے, سفر کر کے, ٹھیک ہے. تو دوسرا جب سال تھا 2 سن ہجری, اس وقت جو اللہ پاک نے حکم دیا, قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے. تو 2 سن ہجری سے لے کر 1444 سن ہجری ہو گئی, یعنی 1442 سال سے 1442 سال ہو گئے مسلمان 1442 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں. ان کو ہر سال 1 مہینے کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا. اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. آج سعودی عرب میں اور کویت میں, دبئی میں, ان تمام جو سعودی ایریا ہے وہاں پر لوگوں نے عید منائی ہے, کیونکہ ان کو چاند 1 دن پہلے نظر آیا تھا. اور آج ہمارے یہاں بھی 29 رمضان ہے, تو امید ہے کہ آج ہم بھی عید کا چاند دیکھیں گے. اب عید کا ہم جب چاند دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے یہاں عید ہو, امید ہے ہمیں 80% کل عید منائیں گے ہم. تو رمضان کا کانسیپٹ کلیئر ہوا آپ کا کہ رمضان کیا ہے, رمضان میں روزہ کیوں رکھتے ہیں, اور رمضان میں روزہ ہم نے کیوں شروع کیا, اور کب سے شروع ہوا ہمارا روزہ. اور رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں آیت کریمہ آئی ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اللہ پاک ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے, گناہوں سے پوتر کرتا ہے. یہ مہینہ جو ہے بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, ہیل سے دور کرنے کے لیے, سورگ سے, جنت سے, پیراڈائز سے قریب کرنے کے لیے لاتا ہے. جو بندہ اس مہینے میں عبادت کرے گا, اللہ کو یاد کرے گا, روزہ رکھے گا, نمازیں پڑھے گا, تراویح پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, تو وہ چاہے کتنا بڑا بھی پاپی ہو, اگر اس کی عبادت, اس کی نمازیں, اس کی تلاوت, اس کا روزہ اگر اللہ پاک قبول کر لے, تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے, اگر اس کی عبادت کو میں قبول کر لوں تو میں اس کو جہنم یعنی ہیل سے بچا کر میں اس کو سورگ یعنی جنت عطا کروں گا. اور اس مہینے کا سب سے بڑا جو خاص بات ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں جو فرائیڈے ہوتا ہے, ویسے بھی ہمارا جو فرائیڈے ہوتا ہے وہ بہت پوتر مانا جاتا ہے. ہفتے میں جو ہے جمعہ کا دن جس کو فرائیڈے کہتے ہیں, شکروار کہتے ہیں, وہ بہت پوتر مانا جاتا ہے. اور فرائیڈے کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی فرائیڈے آئے تو جس دن فرائیڈے ہوتا ہے
جس دن جمعہ ہوتا ہے شکروار ہوتا ہے، جس دن مسلمان جمع ہو کر نماز پڑھتے ایک تعداد میں بھیڑ لگتی ہے، تو اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو جمعہ کے دن ایک نیک کام کرے، یعنی ایک پنیہ کا کام کرے گا تو اس کو 70 پنیہ کے کام کرنے کا ثواب ملے گا، بینیفٹ ملے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں جو جمعہ کا دن آتا ہے، آج بھی جمعہ کا دن اور آخری جمعہ ہے آج، ٹھیک ہے، اس کو ہم الوداع جمعہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الوداع جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب رمضان ختم ہو جائے گا، جمعہ تو اور آئے گی لیکن رمضان نہیں ہوگا، تو یہ آخری جمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو بیٹی جب اپنے باپ کے گھر سے اپنے سسرال جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بیٹی ودا ہو رہی ہے، حالانکہ بیٹی دوبارہ پھر آئے گی، دوبارہ پھر آئے گی، آنا جانا زندگی بھر لگا رہے گا، لیکن چونکہ ابھی فائنلی وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کے گھر میں وہ ودا ہو کر جا رہی ہے، رخصت ہو کر جا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹی کی وداعی ہو رہی ہے، بیٹی کی وداعی ہو رہی ہے، تو ہم الوداع جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب جمعہ تو اور آئے گا لیکن رمضان نہیں ہوگا، رمضان پھر 11 مہینے کے بعد ملے گا، تو اب رمضان کے دن جمعہ کی وداعی ہو رہی ہے، اب جمعہ تو آئے گا لیکن رمضان میں نہیں آئے گا، اس لیے اسے الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ اچھا، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ہر سیکنڈ سے بھی کم ایک ساعت ہوتی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے سیکنڈ بتا دوں، ہر سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے اور جمعہ کے بابرکت دن کے صدقے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو، وہ لوگ جو اپنے پاپ کی وجہ سے حیل میں جا چکے ہیں، جہنم میں جا چکے ہیں، نرک میں جا چکے ہیں، اللہ ماہ رمضان کے صدقے، جمعہ کے صدقے ان کو جہنم سے نکال کر 10 ایک سیکنڈ سے بھی کم میں 10 لاکھ جہنمیوں کو، نرکیوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ سورگ میں ڈالتا ہے، جنت میں ڈالتا ہے، پیراڈائز میں ڈالتا ہے ان کو۔ تو یہ بہت انعام کا دن ہے، کوئی بھی پاپی ہو، کوئی بھی گناہ گار ہو، اگر وہ اپنے پاپ سے پشچاتاپ کرے، توبہ کرے، اس سے فریاد کرے، تو وہ کتنا بڑا بھی پاپی ہو، اللہ اس مہینے کے صدقے اس کے پاپ کو دھو دیتا ہے اور اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرماتا ہے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ویسے ایک تاریخ آتی ہے، پوری دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، پوری دنیا میں سمجھ لیجئے کہ کیا مسلم بھائی کیا غیر مسلم بھائی سب کو پتہ ہوتا ہے عید ہے، عید ہے، عید بھائی عید کب ہے؟ آپ بھی پوچھیں بھائی آپ لوگوں کا عید کب ہے؟ تو جیسے ہی رمضان ختم عید شروع۔ رمضان کا جو ہمارا جو اردو تاریخ ہوتا ہے، رمضان ہی پورے 12 مہینے میں تاریخ ہے، یا تو ہماری 29 ہے یا تو ہماری 30 ہے، چاند دیکھ کر ہمارا کام شروع ہوتا ہے، چاند کے حساب سے۔ انگریزی میں کیا فکس ہے، یہ 30 کا مہینہ، یہ 31 کا مہینہ، یہ 30 کا مہینہ، یہ 31 کا مہینہ، لیکن ہمارے اردو میں فکس نہیں ہے، چاند کا حساب ہے ہمارا، ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، چاند کا ہی حساب ہے، چاند دیکھیں گے ہمارا مہینہ شروع ہوگا، چاند دیکھیں گے ہمارا پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اب چاند کبھی 29 میں دکھائی دیتا ہے، کبھی 30 میں دکھائی دیتا ہے، 28 کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یا 29 یا 30۔ جیسے شب برات کو جو مہینہ ہمارا گزرا، ٹھیک ہے، رمضان سے پہلے وہ 30 کا چاند تھا ہمارا، پھر اس کے بعد رمضان کو جو مہینہ آیا یہ بھی 30 کا چاند ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رمضان، اب جو عید کا چاند دکھے گا، آج 29 تاریخ ہے رمضان کی، آج 29 رمضان ہو چکا ہے، تو آج عید کا اگر چاند دکھا تو کل میں عید منا لیں گے۔ تو جیسے ہی چاند دکھے گا عید کا، ساری دنیا کے مسلمان، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، وہ عید منائیں گے، عید کی خوشیاں منائیں گے۔ واٹ از عید؟ عید کیا ہے؟ عید ایک انعام ہے۔ عید جو ہے ایک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے بات ہے جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے، اس کا جو کام کروانے والا ہوتا ہے، تو اس کو خوش ہو کر کچھ نہ کچھ انعام دیتا ہے۔ ہم بھی گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، یا ہمارے بھتیجے بھانجے ہوتے ہیں، ان سے ہم کچھ کام کرواتے ہیں کہ بابو یہ کام کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو اگر وہ کام کر دیتے ہیں تو ہمیں خوش ہو کر ہم انہیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں، کسی کو کیڈبری دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہمارے بچے ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ میں آپ کا فلاں کام کر دوں گا تو مجھے اس بار بائک چاہیے، مجھے اس بار لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے بار موبائل چاہیے، تو ہم اس سے وعدہ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام ٹھیک ٹھاک کر دو گے تو میں موبائل دلا دوں گا، تمہیں لیپ ٹاپ دلا دوں گا، تمہیں بائک دلا دوں گا۔ اور پھر جب وہ کام پورا کرتا ہے تو ہم اس کو بائک دلاتے بھی ہیں، لیپ ٹاپ دلاتے بھی، خوش ہو کر ہم ان کو انعام دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو جو بھی مسلمان اس مہینے میں ٹھیک ٹھاک سے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا ذکر کرتے ہیں، قرآن کا پاٹھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مہینے میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، زکوٰۃ نکالا جاتا ہے، مسلمان زکوٰۃ نکال کر، اور ان کا جو بھی پراپرٹی ان کا جمع ہے نا، اس میں 2.5% وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مان لیجیے سپوز دیٹ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تو 1 لاکھ روپے میں 2.5% یعنی 2,500 روپیہ مجھے نکالنا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، سونا چاندی پیسہ ملا کے، بینک اکاؤنٹ ملا کر، تو اس کو جوڑتے ہیں، وہ جوڑ کر جتنا بھی ہوا، مان لیجیے میرے پاس 5 لاکھ کا سونا ہوا،
میری فیملی کے پاس 5 لاکھ کا سونا ہے, میرے پاس بینک میں 5 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے, تو 5 10 لاکھ روپیہ ہو گئے. اب 10 لاکھ روپے کے پاس میرے پاس پراپرٹی ہے, سونا چاندی اور پیسہ ملا کر, ٹھیک. اگر میرا کاروبار ہے, بزنس ہے میرا, تو بزنس میں جو سامان میں نے لگا کے رکھا ہے وہ 2-3 لاکھ روپیہ کا مان لیجیے. سپوز دیٹ 5 لاکھ کا سونا چاندی ہے, 5 لاکھ کا میرے پاس پیسہ کیش ہے بینک میں یا میرے ہاتھ میں, اور 5 لاکھ روپیہ میرے بزنس کا سامان پڑا ہوا ہے. تو ان تینوں کو ہم جو انکلوڈ کریں گے, یہ 15 لاکھ ہو گیا. تو میں اس وقت 15 لاکھ کا مالک ہوں, تو 15 لاکھ میں 2.5% ہمارا زکوٰۃ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. 2.5% یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپیہ, تو 10 لاکھ میں 25,000 روپیہ ہو گئے, اور 5,000 میں پھر 7,500 روپیہ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ملا جلا کے 12,500 ہو گئے. تو جتنے بھی لاکھ ہیں ان لاکھ میں 2.5% نکال کر وہ مسلمانوں کا نہیں ہے. 1 لاکھ میں ہو, 2 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, 1 کروڑ ہو, اس کو حساب کر کے 2.5% نکال کر زکوٰۃ دینا پڑے گا. کس کو؟ جو غریب ہے, جو بیچارے مجبور ہے, جن کے پاس کوئی کاروبار دھندا نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی بزنس نہیں ہے, جو ایک دم جھکے ہوئے ہیں, جو بیچارے بھوکے رہتے ہیں, یا ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, یا ایک دم غریب ہے, ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو وہ پیسہ 2.5% زکوٰۃ کا نکال کر وہ غریبوں کو مدد کی جاتی ہے, تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں اچھے سے عید منا سکے, وہ بھی مضبوط ہو جائے, ٹھیک ہے. تو 2.5% زکوٰۃ بھی نکلتا ہے. اب آج چاند رات ہے, چاند دکھ گیا تو کل عید منائیں گے. میں نے بتایا نا کہ عید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے. بندے جو محنت کرتے ہیں, جو اسٹرگل کرتے ہیں, مہینہ بھر روزہ رکھتے ہیں, فاسٹنگ کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اپواس رکھتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, پیاس لگتی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ دارجلنگ ہے یا ٹھنڈی ہے. جائیے سلیگوڑی میں, آپ 39-40-42 ڈگری کی گرمی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. راجستھان کا ایک شہر میں ایک مرتبہ گیا تھا, ناگور, یہ اجمیر سے تقریباً 4 گھنٹے کا راستہ ہے. جب میں پہنچا وہاں پر تو گرمی سے میں چکرا گیا. تو میں نے پوچھا کہ آج گرمی کتنی ہے, تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ آج 42 ڈگری گرمی ہے. یہاں پر 42 ڈگری کی گرمی, معاف کیجیے گا, اس دن وہاں پر 52 ڈگری کی گرمی تھی, 52 ڈگری. ایسے حالت میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھنڈے کا موسم, یہ ٹھنڈا ہے. لیکن جو لوگ گرم ملکوں میں رہتے ہیں یا گرم شہروں میں رہتے ہیں, ان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہوگی. پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ دن بھر بھوکے پیاسے, بھوک تو بندہ برداشت کر لے گا, پیاس برداشت نہیں کر پائے گا. ابھی میں 10 منٹ بولا ہوں ابھی, تو میرے زبان اور ہونٹ میرے سوکھ رہے ہیں. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں میں. حالانکہ میں ٹھنڈے کے علاقے میں بیٹھا ہوں, 10 منٹ میں نے بولا تو یوں میرے سوکھنے لگے. تو جو گرمیوں میں رہ کر دن بھر بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں, جو چنا بیچتے ہیں, جو لوڈنگ انلوڈنگ کا کام کرتے ہیں, جو کلی کا کام کرتے ہیں اور ہے مسلمان, تو ان پر روزہ کتنا بھاری پڑتا ہوگا. بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, پھر اپنے بال بچوں کے لیے محنت کر کے روزی روٹی بھی لانا ہے. تو یوں 17 گھنٹہ 18 گھنٹہ, کہیں 15 گھنٹہ, کہیں 4.5 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے ہماری. تو عید جو ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا, ٹھیک ہے. تو جیسے عید آتا ہے, عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن. عید کے معنی ہی ہوتا ہے خوشی کے دن. جیسے واٹر مانے پانی, ٹھیک, ہاؤس مانے گھر, ہر ایک معنی ہوتا ہے. عید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عید کے معنی ہوتا ہے خوشی کا دن. تو کل ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اگر آج چاند دکھ گیا تو ہر عید ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, چونکہ ہر مسلمان رمضان میں اسٹرگل کر کے, نیکیاں کر کے, تپسیا کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. رب ان کی خوشی میں ان کو عید عطا فرماتا ہے, ان کو عید دیتا ہے. آج عید کی رات ہے, اور اگر چاند دکھ گیا اور کل عید منائیں گے. عید میں ہوتا کیا ہے؟ فائنلی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. عید 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. پورے مسلمان جمع ہو کر, جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں آتے ہیں, وہ بھی یہ سوچتے کہ نہیں چلو ہم عید میں جا کے نماز پڑھ لیں, کیونکہ سال میں ایک بار عید آتی ہے. تو پوری مسجدیں, پورے روڈ, پوری سڑکیں, کہیں کہیں تو پورے میدان بڑھ جاتی ہیں, اور سارے مسلمان جمع ہو کر 2 رکعت نماز عید کی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں نماز عید کی؟ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ایک رومال اگر ہینکی ہمارا کہیں گر جائے, اور کوئی اگر پلٹ کر کہے کہ بھائی تمہارا رومال گر گیا, تو ہم کہتے ہیں تھینک یو, دھنیہ واد, آپ نے مجھے رومال کا پتہ بتایا. تو مسلمان جمع ہوتے ہیں, اللہ کا حکم عید کی نماز پڑھنے کا. وہ مسلمان 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ ہے نا کہ تو نے ہمیں عید عطا فرمائی. اور پھر سارے لوگ اسی خوشی میں اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جیسے بات خوشی کا دن جب ہوگا, آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے, پارٹی ہوتی ہے, ہمارے یہاں شادی پارٹی ہوتی ہے, کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے, کسی کی اینیورسری ہوتی ہے, کسی کا نکاح ہوتا ہے, کسی کی منگنی ہوتی ہے, کسی کا انگیجمنٹ ہوتا ہے, تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ بھائی سب پورے گھر والے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں, اچھی اچھی ڈشز بنتی ہے, ہم خوشیاں مناتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, آپس میں کھاتے پیتے ہیں. چونکہ عید خوشی کا دن ہے, اس لیے مسلمان خوشی میں اچھی اچھی ڈشز بھی بناتے ہیں, بچوں کے لیے بڑوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں. اور عید کے دن نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور عید کے دن خاص کر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عید کے دن اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کریں. مان لیجیے سپوز دیٹ میرے پاس پیسہ ہے, میں نے سویاں بھی لے لی, میں نے لچھا بھی لے لیا, مٹھائیاں بھی لے لی, ہمارے گھر میں کھانے پینے کے سارے ڈشز بھی آ گئے. ہو سکتا ہے
कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब हो, जिसके पास सेवइयों के पैसे ना हो, जिसके पास लच्छी के पैसे ना हो। गरीब बेचारा कहाँ से लाएगा? कुछ गरीब तो ऐसे भी होते हैं जो रोज़ कमा कर रोज़ खा नहीं सकते हैं। तो ये हुक्म दिया गया कि अपने पड़ोसियों का कम से कम ख्याल रखिए। अगर वो गरीब है तो उनके लिए कम से कम कुछ पैसे का आप इंतज़ाम कर दें। पैसा नहीं दे सकते तो कुछ डिशेस कम से कम लच्छा, सेवई, मिठाइयाँ ख़रीद कर उनको घर में दे दे, ताकि वो अपने बच्चों के साथ सही से ईद मना सके। तो ये है रमज़ान, यह ईद। और आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमा है। आज अगर हम चाँद देख लें, पूरे सऊदी कंट्री में आज ईद मना लिया गया है। आज हमें अगर चाँद नज़र आ गया तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम भी ईद मनाएंगे। आपको पता है कि हमारे शहर दार्जिलिंग में 2 ही मस्जिदें हैं। एक मस्जिद लेबोंग में भी है जो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। आपको पता है छोटी सी मस्जिद है, 10 घर की मुसलमानों की आबादी है, तो वहाँ तो कम ही लोग होते हैं, तकरीबन 40-50 लोग जमा होकर नमाज़ पढ़ते होंगे। 2 ही मस्जिद हमारे दार्जिलिंग में, एक छोटी मस्जिद जहाँ मैं बैठा हूँ और एक जामा मस्जिद जो अंजुमन में है। उसमें सारे मुसलमान जो है इस दार्जिलिंग में हैं, ठीक है, उन सब वो सब कुछ यहाँ जमा होंगे, कुछ वहाँ जमा होंगे, 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अब मैं आखिरी बात बोलूँगा जो हमारे व्यूवर्स हैं, मुझे देखने वाले हिमालय चैनल के माध्यम से। मुझे याद आ रहा है कि मुझे आप तकरीबन 10-12 साल से देख रहे हैं। किसी न किसी टॉपिक पे ये लोग आते हैं और मुझसे कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि किसी चीज़ को बड़ी आसान तरीके से आप तक पहुँचा दूँ। ख़ासकर मेरा जो पैगाम होता है, मेरा मैसेज होता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए होता है, क्योंकि जो मुसलमान हैं वो तो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो तो जान ही रहे कि रमज़ान क्या है, रोज़ा क्या है, ईद क्या है, कुरान हदीस के बारे में उनको पता है। लेकिन हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, बिलखुसूस हमारे नेपाली भाई बहन लोग हैं, उनको बड़ी जिज्ञासा होती है कि ये रमज़ान क्या होता है, ईद क्या होता है। तो मैं ये पैगाम, ये मैसेज जो हिमालय चैनल के माध्यम से देता हूँ, मैं आपके लिए देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए ना कि रमज़ान क्या है, ईद क्या है। और ये सारा पैगाम, ये मैसेज आप ही के लिए होता है। उसमें भी हमारे लोग भी कुछ देख लेते हैं, आप भी हमारे ही हैं, ठीक है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं, एक ज़माने से हज़ारों साल से हमारी सभ्यता, हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेम बराबर था। हम एक थाल में खाने वाले हैं, ठीक है, हम एक साथ खुशियाँ मनाने वाले हैं, हम एक दूसरे को अपने प्रोग्राम में बुला दावत देकर खुशियाँ मनाने वाले हैं। हमारी मोहब्बत बरकरार कल भी थी, हमारी मोहब्बत आज भी बरकरार है, और हमारी मोहब्बत, हमारा प्रेम, हमारा प्यार आगे भी बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह ने चाहा तो। ये ईद है, ये रमज़ान है, फिर ये ज़कात है, और फिर अलविदा रमज़ान। ये 4 चीज़ें मैंने बताई आपको। वक्त की भी किल्लत है, कम वक्त में ज़्यादा बातें बतानी थी, तो मैं जाते जाते, चूँकि अब रमज़ान जा रहा है, तो सारे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, बिलखुसूस हमारे हिंदू भाई बहनों को मैं रमज़ान की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज आखिरी रमज़ान है हमारा गालिबन, ठीक है, और फिर कल ईद है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से आप सबको हैप्पी ईद, ईद मुबारक, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। सम्पूर्ण पहाडवासीलाई ईदको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज हाम्रो रमजानको आखिरी दिन हो। सायद भोलि हामी ईद मनाउन सक्छौँ, कारण चाँदको कन्फर्मेसन आज बेलुकासम्म भइहाल्छ र मिडल इस्टमा सबै जग्गा आज ईद मनाएको छ। हामी सायद भोलि ईद मनाउने भएछौँ र ईदको उपलक्ष्यमा समस्त पहाडवासीलाई शुभकामना छ।